یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور فتح نام میں آپ سب کو سلامتی ہو۔ آئیے میرے عزیزو، آج ہم یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے 7ویں صلیبی کلمے پر بات کرتے ہیں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ آخری صلیبی کلمہ ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر 6 گھنٹے کی اذیت، دکھ، تضحیک سہنے کے بعد اپنی زندگی کے آخری لمحے میں داخل ہو چکے تھے، یسوع مسیح کے جسم پر کوڑی، کانٹوں کا تاج، کیلوں کی چوٹ، عوام کی تضحیک، اپنوں اور پرائے، رومی، یہودی، یہ سب ان کی تضحیک کا جب نشانہ یسوع مسیح بن چکے تھے، تو یسوع مسیح نے صلیب پر یہ 7واں صلیبی کلمہ کہا۔ جب سب کچھ پورا ہو گیا، جیسا کہ چھٹے کلمے میں یسوع نے کہا تمام ہوا، تب یسوع نے اپنی جان خدا کے سپرد کر دی۔ 7ویں کلمے میں یہاں پہ ہمیں لفظ اے باپ ملتا ہے۔ یہ الفاظ یسوع مسیح نے 2 مرتبہ صلیب پر ادا کیے۔ یہ الفاظ خدا کے ساتھ قربت، قریبی رشتے اور محبت بھرے رشتے کو میرے عزیزو ظاہر کرتا ہے۔ آخری لمحے میں بھی یسوع نے خدا کو باپ کہہ کر پکارا۔ یہ محبت، اعتماد اور فرما برداری کا رشتہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل سپردگی کا اعلان ہے۔ سونپ دینا کا مطلب ہے کہ اب میری زندگی، میری موت، میری ہر چیز پر خدا کا اختیار ہے۔ زبور 31 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب اس زمانے کے لوگ میرے عزیزو جب سوتے تھے رات کو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سونے سے پہلے خدا سے دعا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ زبور 31 کی 5ویں آیت یہاں پہ یسوع مسیح کوڈ کرتے ہوئے یہاں پہ کہتے ہیں، اے باپ، میں اپنی روح کیا کرتا ہوں؟ تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر ہمیں اس کلمے کے اندر روحانی پیغام نظر آتا ہے، اور اس میں ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کامل بھروسہ اور فرما برداری ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ یسوع نے دکھ کے بیچ میں بھی خدا پر مکمل بھروسہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب تکلیف میں ہو تو ہم خداوند پر تکیہ کریں، خدا پر بھروسہ کریں۔ اس نے اپنی جان دشمنوں کے حوالے نہیں کی، بلکہ خود خدا کے سپرد کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز ملتی ہے کہ جسم تو فنا ہو جاتا ہے، مگر روح کیا ہے؟ یہ کبھی بھی مرتی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا جسم صلیب پر دکھ سہ رہا تھا، تکلیف سہ رہا تھا، مشکل میں تھا، مگر اس کی روح کیا تھی؟ زندہ تھی۔ اور یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کی روح کیا ہے؟ اصل ٹھکانہ باپ کے پاس ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم فانی ہیں، ہمارے جسم فنا ہونے والے ہیں، فنا ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے، مگر ہماری روح کیا ہے؟ یہ ابدی ہے، اور ہماری روح کا ٹھکانہ اصل باپ کے پاس ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، یسوع مسیح کا جو جسم ہے یہ صلیب کی حد تک دکھ سہ رہا تھا، مگر اس کے بعد یسوع مسیح اپنے جسم سمیت خدا کی بادشاہت میں زندہ ہو کر گئے۔ پھر ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، موت پر فتح۔ یسوع نے خوف، بے حسی یا مایوسی کے ساتھ نہیں، بلکہ فتح کے انداز میں یہ کلمہ کہا۔ اس نے اپنی جان سونپی، اور یہاں پہ جو سونپنا ہے، یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ خدا کے حضور اپنا آپ دینے سپردگی کا ایک اعلان تھا۔ گویا کہ اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی جان کو بچا سکے، مگر اس نے یہ اختیار استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے وہ سارے کام کیے جو باپ نے اسے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کیا ہوا؟ مردوں میں سے بھی جی اٹھا، ہم جب بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس کلمے میں سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھیں، اور ہر حال میں خدا پر تکیہ کریں، خاص طور پر مشکل حالات میں۔ نمبر 2، اپنی روح، زندگی، فیصلے اور مستقبل سب خدا کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہی کیا ہے؟ ہمارے لیے بہتر پلانز کرتا ہے۔ نمبر 3، یسوع مسیح کی طرح فرما بردار بنیں، حتیٰ کہ موت تک۔ یسوع مسیح نے کہا جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج ملے گا۔ پھر نمبر 4، ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ موت کا خوف نہ رکھیں، کیونکہ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا، وہ کبھی بھی ہارتا نہیں ہے۔ وہ مر بھی جائے تو بھی کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے۔ نمبر 5، یہ جان لیں کہ زندگی کا انجام صرف دنیا میں نہیں، بلکہ ابدی زندگی میں ہے۔ جب یسوع نے یہ کلمہ کہا تو کلام کہتا ہے کہ یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا۔ لوکا کی انجیل میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کلمہ سپردگی کا اعلان ہے، یہ کلمہ ملاپ کا کلمہ کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ کلمہ کہہ کر ہمیں ٹوٹا ہوا جو رشتہ تھا، جو باغ عدن میں ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ ٹوٹا، وہ دوبارہ سے اس کو کیا کر دیا؟ ریبلڈ کر دیا، ریکنیکٹ کر دیا، ریفریش کر دیا، دوبارہ سے اس کو بحال کر دیا۔
میرے عزیزو، آج آپ کا اگر رشتہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کلمے پر غور کرنا شروع کریں، اور باپ کے حضور جو کچھ ہے اس کی عظیم قربانی کو جو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر کے دی ہے، میرے عزیزو اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو رہائی بخشی ہے۔ اس نے اپنا بیٹا دیا، اور یسوع مسیح نے اپنے باپ کی تمام باتوں کی تابع داری کی، فرما برداری کی، اور اس نے صلیب پر موت، لعنتی موت گوارا کی، اور اس نے ہمیں رہائی دی ہے، اور اس نے ہمارا ٹوٹا ہوا ریلیشن دوبارہ باپ سے بحال کر دیا ہے۔ خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔